بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے قربانی کی جو شرائط ہے اور قربانی کا جو شرعی حکم ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، تو آپ اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، قربانی کا شرعی حکم تو یہ ہے کہ قربانی واجب بھی ہوتی ہے اور قربانی نفل بھی ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی کی جو شرائط پائی جائیں، 4 شرائط قربانی کے اگر یہ پائے جائیں گے تو بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتے، کوئی بندہ اگر پھر بھی قربانی کرتا ہے تو ایسے قربانی کرنے شخص کے کے لیے لیے قربانی قربانی کے بارے کرنا میں جاننا نفل ہے، ضروری ہے۔ واجب نہیں ہے، یعنی اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کی شرائط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو آپ غور سے سنیے گا اور گھر کا ہر فرد اس کے متعلق غور و فکر کرے کہ آیا کہ ہر ایک کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی۔ اگر گھر کے تمام افراد کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر گھر کے فقط ایک فرد کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو صرف ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ کئی بندے ہم کو ایسے بھی ملے ہیں کہ گھر کے آپ بالکل 7 ٹھیک کہہ افراد رہے ہیں ہو، جو صحیح ہے کام بالکل کاج یہ والے بات۔ تھے، ان کے اوپر قربانی واجب تھی، اور وہ کرتے یہ تھے کہ ایک بکرا لے کر آتے تھے اور گھر ایسا کے تو میں جتنے نہیں بھی افراد تھے صحیح ان بات سب کے ہے۔ اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ حالانکہ مسئلہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جن بندوں کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گے قربانی کے، تو ان کے اوپر قربانی کی ادائیگی جتنے گھر میں واجب لوگ ہے، ہوتے ہیں پر سبھی ایک قربانی کی کرتے طرف ہیں۔ سے قربانی کی ادائیگی یہ دوسرے کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے قربانی کی شرائط یہ بیان ہاں، کرتا ایسا ہوں۔ تو ہم دیکھیے، نے بھی قربانی سنا کی ہے۔ 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، چنانچہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر سے مراد یہ ہے کہ مسافت شرعی۔ اب مسافت شرعی کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلا ہو کہ مجھے کم سے کم 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر دور جانا ہے کم سے کم، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد کم سے کم 15 دن سے کم ٹھہرنے کا اگر اس کا ارادہ ہے تو ایسا شخص مسافر شرعی کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مسافر شرعی والا قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم نے زکوٰۃ کے ویڈیو میں آپ ہاں، کو ایسا بتایا تو بھی ہوتا تھا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ یہ مالک بات۔ نصاب سے مراد اور کیا ہے۔ پھر سے میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے اتنا زائد مال موجود ہو کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جاتی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کی ادائیگی واجب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حاجت اصلیہ کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل۔ حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے اور اس کے بغیر زندگی گزارنا یہ دشوار ہو جائے انسان کا۔ مثال کے طور پر رہنے کا مکان، تو اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، یہ حاجت اصلیہ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے پہننے کے لیے کپڑے، یہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے۔ اسی طریقے سے سواری ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، یہ انسان کی زندگی میں شامل ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہی شامل ہے۔ یہ موبائل فون ہو گیا، یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہی شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو پیشہ ور حضرات ہیں ان کے اوزار، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اگر ان کے علاوہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد مال موجود ہے، مثال کے طور پر جس کی عموماً انسان کو ضرورت نہیں پڑتی، مثال کے طور پر کوئی پرانے کپڑے موجود ہیں کہ ابھی وہ قابل استعمال نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ حاجت اصلیہ سے چونکہ زائد ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں کچھ ایسے زائد برتن بھی موجود ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، مہمان آ جائیں پھر بھی استعمال میں نہیں آتے، وہ صرف ایک شو پیس کے طور پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، دوسرا موبائل استعمال کرنا، یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، وہ اپنے کام کاج کے لیے اس کا استعمال نہیں کر رہا، فقط گیم کھیلنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا کوئی
مووی یا گانے سننے کے لیے معاذ اللہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو نہیں پڑتی اور وہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد شمار کیا جائے گا، اور جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ جو حاجت اصلیہ سے زائد سامان اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا بھی وہ اندازہ لگائے گا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالکیت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔